قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو ضابطہ ملے گا۔ آج کے معاشرے کے اندر محسوس نہ کرنا، ہر کام ہم نے مولوی کے ذمہ کر دیا۔ مرنے والے کو جنازہ پڑھائے گا مولوی، نکاح پڑھائے گا مولوی، قبر کی دعائیں مانگے گا مولوی۔ لیکن تم بھی تو مسلمان ہو، تم کہاں کھڑے ہو؟ تم مسلمان نہیں ہو؟ اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کی اہلیت تم کے اندر کیوں نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے، شریعت کہتی ہے جس کا باپ مر جائے پہلا حق اس کے بیٹے کا ہے، کیوں نہیں بیٹے جنازہ پڑھاتے؟ سب سے پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تعزیت کرنے والوں سے گلے مل رہے ہوتے ہیں اور باپ کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ مولوی کے ذمہ نہیں، اور بھائی بیٹے کے ذمہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا، اپنی ماں کا جنازہ پڑھانا۔ کیوں مولوی کے پیچھے لگ گئے؟ خود اپنے اندر اہلیت پیدا کرو، تم مسلمان ہو۔ اور بحیثیت مسلمان ہم تو تکبیر بھی نہیں یاد کرتے تو جنازہ کدھر سے پڑھائیں گے؟ تکبیرات ہی نہیں یاد کرتے تو جنازہ کدھر پڑھائیں گے؟ ہم تو وقتی اس لیے بھاگم بھاگا جاتے ہیں۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، لیکن ہے تو نماز ہی ہے نا۔ اس کے لیے ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے کیوں جاتے ہیں؟ جس کا کوئی مر گیا اس سے گلے مل جائیں، اسے پتہ چل جائے یہ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے، بس فقط اور کچھ نہیں، نہ اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے، بس اس سے ملاقات ہو جائے، یہ ہمارا نماز ہے۔ تکبیریں نہیں آتی کوئی بات نہیں، وضو کیا کوئی بات نہیں، بس جا کے اس سے ملاقات ہو جائے، یہ بڑی بات۔ او بھائی پہلے اہتمام کرو، وضو کرو، تکبیرات یاد کرو، اخلاص کے ساتھ جا کر دعا مانگو، یہ تمہارا کام تھا۔ تم کون سے وتیرے میں پڑ گئے؟ اب پہلی قوموں پر عذاب ہوا، قرآن نے تذکرے بیان کیے، قرآن نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم کے بعد قوم کو تبلیغ دی، اور رب نے کتنی لمبی مہلت دی؟ 1500 سال۔ کتنی مہلت دی؟ 1500 سال حضرت نوح قوم کو تبلیغ کرتے رہے، قوم نہ مانی۔ 1500 سال بیت گئے، نوح علیہ السلام نے عرضی پیش کر دی، اے رب ذوالجلال یہ قوم نہیں مانتی، اب تو ہی فیصلہ فرما۔ اب اللہ نے کہا کہ نوح کی کشتی تیار کر۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تو قوم ہنسی، مذاق کیا کہ نوح کو نیا چاند چڑھانے لگا ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی نا، اس رب ذوالجلال کی حکمتوں سے ڈر جایا کرو، اس رب سے ڈرو۔ اس رب نے نہ تو بارشیں برسائیں، نہ سیلاب پیدا کیا، بلکہ ایک تندور سے پانی نکالا۔ اس رب کی ربوبیت کو سلام کرو۔ ایک تندور سے پانی نکالا، اور اتنا پانی نکالا کہ پوری قوم نوح ڈوب گئی۔ ایک تندور سے پانی نکالا رب ذوالجلال نے، اور پوری قوم نوح ڈوب گئی۔ بچا وہی جس نے حق کا ساتھ دیا، جس نے مان لیا وہ بچ گیا، جو نافرمان ہو گیا وہ مر گیا۔ اب قوم صالح کی باری آ گئی۔ آج بھی لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، معجزے مانگتے ہیں۔ معجزہ تب ہو نہیں سکتا، یہ جو بیویاں کہتی ہیں نا، اور عام عرف عام میں ہم یہ جو آپس میں تبادلہ کرتے ہیں کہ بڑا معجزہ ہویا جی فلانا بندہ بچ گیا۔ معجزہ آج نہیں ہوتا، رب کا کرم ہوتا ہے، یہ رب کا فضل ہوتا ہے۔ معجزے انبیاء صادر کرتے ہیں، اور نبوت کا باب بند ہو گیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی معجزہ دکھائے گا۔ یہ رب کا فضل ہوتا ہے، رب کی شان ہوتی ہے، اپنے اندر درستگی پیدا کریں۔ آج کے دور میں معجزے نہیں ہوتے، یا رب کا فضل ہوتا ہے یا رب کا کرم ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے دلیل مانگی کہ صالح تو ہمیں اس کی طرف بلاتا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ اب قوم کو ساتھ لیا، پہاڑ کے پاس چلے گئے۔ اب اونٹنی کو جنم کون دیتا ہے؟ اونٹنی کو اونٹنی جنم دیتی ہے، جیسے انسان کو انسان جنم دیتا ہے۔ لیکن صالح علیہ السلام نے اللہ کی حضور دعا مانگی، اور پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ اب ایک ضابطہ اخلاق قائم کیا گیا۔ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم دودھ سیر ہو کر پی لیتی، پھر بھی دودھ بچ جاتا، کیونکہ ناقت اللہ کی اونٹنی تھی نا۔
اب پوری قوم دودھ پیتی، دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ اب ضابطہ اور قانون فطرت کیا بنایا گیا؟ ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ اکیلی اونٹنی پانی پیا کرے گی۔ ایک دن تمہارے مویشی گھاس پھوس کھایا کریں گے، ایک دن یہ اکیلی اونٹنی گھاس کھایا کرے گی۔ 2-3 دن تو آرام سے گزر گئے، انسان مانتا نہیں ہے۔ سردی ہو جائے تب بھی پریشان، گرمی ہو جائے تب بھی پریشان، مانتا نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا جی دودھ دینے والی بات تو ٹھیک ہے، یہ جو ایک دن سارا پانی پی جاتی ہے، ایک دن ساری گھاس کھا جاتی ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کو بدتمیزی نہ کرنا، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ آزمایا اس رب ذوالجلال کو، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اس کے کانوں میں چھریاں ماری، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، خوفناک زلزلہ آیا، سب فنا ہو۔ بچا کون؟ جو حق کا ساتھ دینے والا، جو حق کا ساتھ دینے والا تھا وہ بچ گیا۔ قوم شعیب کی باری آ گئی۔ قوم شعیب نے کیا کیا؟ ناپ تول کے اندر کمیاں کی۔ جو کم وزن تولتے تھے وہ ان کے اندر صرف یہ ایک خامی تھی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ قوم شعیب بھی غرق ہو گئی، قوم شعیب بھی غرق ہو گئی۔ آج ہم کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک بندہ گیا، جا کر عرضی پیش کی، حضور میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا اللہ کی زمین کو چھوڑ دیا اور گناہ کیا۔ کہا یہ ممکن ہے نہیں۔ کہا اللہ کے آسمان کی چھتری کو چھوڑ دے اور گناہ کر لے۔ کہا یہ ممکن نہیں۔ کہا جب اسرائیل آئے گا تو اس سے مہلت مانگ لینا کہ 3 سال کی زندگی دے دے، پچھلی زندگی گناہوں میں ڈوبی